مجدد دورہ امام اہل سنت امام اہل محبت احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ 1272 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1340 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان صاحب اور دادا جان بلند پائے عالم دین تھے۔ اعلیٰ حضرت جب 14 سال کی عمر ہوئی آپ کی اور آپ فتوے کی مسند پر بیٹھے تو آپ نے قلم اٹھا کے جب پہلا فتویٰ لکھا آپ اسی دن بالغ ہوئے، اور لوگوں کا آپ کا گمان یہ تھا لوگوں کا کہ آپ حافظ قرآن ہیں، جبکہ اس وقت میرے امام حافظ قرآن نہیں بنے تھے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ میری محبوب کی امت کا گمان مجھ سے حافظ قرآن کا ہے، اب مجھے حفظ کر لینا چاہیے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے 1 ماہ کے مختصر عرصے میں قرآن پاک اپنے دل میں نقش کر لیا تھا، پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ اور یہ سب رسول اللہ علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم کا صدقہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت حافظہ سے نوازا، اس قدر درجہ کمال حاصل تھا کہ آپ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کے گھڑی کو ملا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے اعلیٰ حضرت بدایوں کی مسجد تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے نماز فجر کی جماعت پڑھائی، جماعت کرائی تو اس میں جو قرات ہے وہ لمبی کروائی، طویل کروائی۔ کچھ نمازیوں کا شک ہوا کہ کہیں سورج نہ نکل آیا ہو۔ چند نمازی مسجد سے باہر جاتے ہیں اور جب آسمان کی طرف سورج کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے اتنے میں سلام پھیر کے فرمایا، نمازیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ابھی سورج نکلنے میں 3 منٹ اور 8 سیکنڈز بقیہ ہیں۔ اور جب وقت دیکھا تو واقعی اتنا وقت ابھی بچا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ درجے ان کو عطا فرمائے، یہ محبت اپنی ان پر نچھاور فرمائی۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کی آمد ہوئی تو دین اسلام پہ حملے ہو رہے تھے۔ انگریز ایسے ایسے علماء کرام پیدا کر رہے تھے جو کہ معاذ اللہ ممبروں پر چڑھ کے حضور کی گستاخیاں کرتے، زبان درازیاں کرتے، بیدبیاں کرتے، اور جو علماء حق اہل سنت دلی کی سڑکوں پہ حضور نبی علیہ السلام کی ناموں سے رسالت اور پہرا دینے کے لیے نکلے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے، ان علماء کرام کو دلی کے چاندنی چوک پر پھانسی سے لٹکا دیا گیا۔ کئی ہفتے وہ لاشیں یوں ہی لٹکی رہی جب ایسے کالے پانی کی سزا دی جا رہی تھی علماء کرام کو جو حضور کی محبت میں نکل رہے تھے، اور جو علماء حضور کی بیدبیاں کر رہے تھے ان کو انگریز خزانوں سے نواز رہے تھے۔ اس وقت بھی جب اسلام پر کٹھن مشکل مرحلہ تھا، ان تمام باطل قوتوں سے ٹکرانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت تھے، جو دلی کی سڑکوں پر تنہا ان قوتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اور جب آپ کو کوئی پیشکش کی جاتی کہ آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیں، حضور کی ناموس رسالت پہرا نہ دیں بلکہ ہم سے خزانہ حاصل کریں، تو آپ فرماتے میرا خزانہ تمہارے پاس ہی، میرا خزانہ میرے حضور کے پاس ہے۔ کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو دو ٹوک جواب دیا، اور ایسے امام اہل سنت اپنے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں پختہ رہے اور غلامی مصطفیٰ کو قبول کیا جبکہ خزانوں کو لات ماری۔ ایسا وقت بھی اس دھرتی نے دیکھا جب بے ادبوں نے اپنی کتابوں معاذ اللہ حضور کے بارے میں کیا لکھا۔ وہ لکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو گدھے اور گھوڑے کا خیال لانے سے بدتر ہے معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جب سنا تو فرمایا یہ تم اپنے الفاظ واپس لو اور اس سے توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو بے ادبی کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ بلکہ حدیث میں ملتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو، حضور فرماتے ہیں جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والا نماز میں حضور کی اداؤں کو دیکھیں، ہر رکن پر اپنے محبوب علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کریں اور اس محبت کے ساتھ پڑھیں کہ حضور نے نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز ہوتی وہی ہے جس میں حضور کی ادائیں یاد آئیں۔ تفسیر، علم معنی، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے امام کو عطا فرمایا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پرنسپل ضیاء الدین ایک سوال کے جواب میں پھنس گئے، ان کو جواب کہیں سے معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے جواب دانوں سے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کسی کو جواب نہ آیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں لندن آکسفورڈ یونیورسٹی جا کے اس کا جواب لوں گا۔ جہاز کا ٹکٹ خریدا، تیاری پکڑی، ابھی چند ہی لمحے تھے جانے میں لندن کہ جو پرنسپل کے ساتھ پروفیسر سلیمان موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ پرنسپل کا ارادہ تو لندن جانے کا ہے، اس سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور اپنے پیر و مرشد کی بات پیش کرتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں میں حاضر خدمت ہوا، سلیمان فرماتے ہیں، اور میں نے کہا پرنسپل صاحب آپ لندن جانے سے قبل اگر ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد کے پاس آ جائیں، کیا پتہ جواب مل جائے۔ تو معاذ اللہ دنیاوی لوگ تھے، تو کہا جب بڑے بڑے جواب دان یہ جواب نہ دے سکیں، بڑے بڑے لوگوں سے میں نے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ ملا، تو مولوی صاحب کیا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا حضور چلے تو صحیح، اسی بہانے زیارت ہو جائے گی۔
تو کہتے ہیں کہ ضیاءالدین پرنسپل اور پروفیسر سلمان دونوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس وقت اعلیٰ حضرت بظاہر بیمار تھے اور بستر علالت پر رات موجود تھے. حاضر ہوئے, سلام عرض کیا. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی زیارت بھی کرنی تھی اور اس کا جواب بھی چاہیے تھا. تو پوچھا سوال کیا ہے؟ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے سامنے سوال پیش کیا, ابھی الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میرے امام نے جواب عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا اور وہی پرنسپل اسی وقت اعلان کرنے لگے ہمیں کسی اور ملک, کسی غیر کے پاس اس کا جواب حاصل کرنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جواب کا امام عطا فرمایا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں, آج اگر یہ باتیں ہم اپنے سینے سے باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت عطا فرمایا, اس کو دل و جان سے تھامیں. بروز قیامت جب حضور نبی علیہ السلام کا سامنا ہوگا تو ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی, بلکہ ہم اعلیٰ حضرت کے دامن کو لے کے حضور کی آغوش رحمت میں جا چھپیں گے.